بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الغذا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی بیان احکام سؤر، جھوٹے پانی کے احکام کے متعلق۔ اس فصل کے نیچے جھوٹے پانی کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ فصل کہتے ہیں کہ جس کے تحت ایک ہی طرح کے مسائل بیان کیے جائیں اسے فصل کہتے ہیں۔ اور کتاب کہتے ہیں کتاب الطہارتی، جی کتاب الطہارتی، تو کتاب کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے مسائل بیان کیے جائیں، مختلف انواع کے مسائل بیان کیے جائیں، اور فصل جس میں ایک ہی طرح کے مسائل، خاص مسائل بیان کیے جائیں اسے فصل کہتے ہیں۔ تو فصل فی بیان احکام سؤر، جھوٹے پانی کے احکام کے متعلق فصل ہے۔ والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی اربعۃ اقسام ویسمى سؤرا، مائع قلیل جس سے کسی جانور نے پانی پیا ہو اس کی 4 قسمیں ہیں اور اسے جھوٹا پانی کہا جاتا ہے۔ یہ فصل ہے جھوٹے پانی کے متعلق۔ تو مائع قلیل کون سا ہوتا ہے؟ جو دا سے کم ہو اسے مائع قلیل کہتے ہیں۔ اور مائع کثیر سے اگر کوئی جانور پانی پی لے تو وہ جھوٹا کہلاتا ہی نہیں ہے۔ مائع قلیل کی قید یہاں اس لیے لگائی کہ مائع کثیر یا جو بہتا پانی ہے اس سے اگر کوئی جانور پانی پی لے تو وہ جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائع قلیل کی قید اس لیے لگائی۔ تو والماء القلیل اذا شرب، اور مائع قلیل جب اس سے کوئی جانور پانی پی لے، یکون علی 4 اقسام، اس کی 4 قسمیں ہیں، ویسمى سؤرا، اس کا نام رکھا جاتا ہے جھوٹا پانی۔ تو جھوٹا پانی اس کی 4 قسمیں ہیں جب اس سے کوئی جانور پانی پی لے۔ پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس عبارت کے اندر، اس فصل کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں۔ 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں جھوٹے پانی کی۔ پہلی قسم ہے الاول طاہر مطہر، ایسا جھوٹا پانی جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ وہ پانی ہے جس سے کسی انسان نے پانی پیا ہو، یا گھوڑے نے پانی پیا ہو، یا کسی ایسے جانور نے پانی پیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ جس پانی سے مائع قلیل ہو، جس پانی سے کسی انسان نے پانی پیا ہو، یا گھوڑے نے، یا کسی ایسے جانور نے پانی پیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کا جھوٹا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ انسان کا جھوٹا ویسے ہی پاک ہے، انسان کا جھوٹا پاک ہے، اور اس پر حدیث پاک موجود ہے جس کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں تھی تو میں نے پانی پیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مقام سے پانی پیا جہاں میں نے منہ لگا کے پانی پیا تھا، اور یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے آدمی کا جھوٹا جو ہے وہ انسان کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا فرق بین الکبیر، اس کی شرح کے اندر لکھا ہے ولا فرق بین الکبیر والصغیر والمسلم والکافر والحائض والجنوب، کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بڑا انسان پیے یا چھوٹا، کافر ہو یا مسلم، حائضہ عورت پیے یا جنبی شخص، اس کا جھوٹا بہر صورت پاک ہے۔ اور گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور گھوڑے کا گوشت جی ہے وہ بھی پہلے کھایا جاتا تھا،
اب بھی کھانا اس کا حلال ہے، لیکن کیونکہ یہ گھوڑا جو ہے وہ جنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے، آلائے جہاد ہے، اس لیے اس کا جوٹھا جو ہے وہ اس لیے اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اب، لیکن کھانا حلال ہے، اس کا جوٹھا جو ہے وہ پاک ہے۔ اور ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو قاعدہ کلیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا لعاب پاک ہے، جس کا گوشت حلال ہے جانور کا اس کا لعاب پاک ہے، اور جس کا لعاب پاک ہے اس کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ اس میں قاعدہ یہ ہے، اور یہ قاعدہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اب پہلی قسم جو ہے وہ یہ ہے ایسا پانی جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، جوٹھا پانی، اور یہ وہ پانی ہے جس سے کسی انسان نے پانی پیا ہو یا گھوڑے نے پانی پیا ہو یا کسی ایسے جانور نے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے وغیرہ۔ دوسری قسم ہے نجس، ایسا پانی جو ناپاک ہے جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ وہ پانی ہے جس سے کتے نے پانی پیا ہو یا خنزیر نے پانی پیا ہو یا کسی ایسے جانور نے پانی پیا ہو جو چیر پھاڑنے والا جانور ہوتا ہے، ایسا جانور جو چیر پھاڑنے والا جانور، جیسا کہ چیتا ہے، بھیڑیا ہے۔ تو کتے کا جوٹھا، خنزیر کا جوٹھا اور ہر اس جانور کا جوٹھا جو چیر پھاڑنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ چیتا، بھیڑیا وغیرہ، اس کا جوٹھا ناپاک ہے، اس کا جوٹھا کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اور قاعدہ کلیہ وہی ہے کہ جس کا گوشت حلال ہے اس کا لعاب پاک ہے، اور جس کا گوشت حرام ہے اس کا لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا لعاب ناپاک ہے اس کا جوٹھا ناپاک ہے، اور جس کا لعاب پاک ہے اس کا جوٹھا پاک ہے۔ تو قاعدہ کلیہ وہی ہے۔ تیسری قسم ہے والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ، جس کا استعمال اور پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہے، ایسا پانی جس کا استعمال کرنا دوسرے پانی کی موجودگی میں، پاک پانی کے ہوتے ہوئے جس پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور وہ ہے بلی کا جوٹھا، گلی محلے میں پھرنے والی مرغی کا جوٹھا، اور ایسے پرندے کا جوٹھا جو چیر پھاڑ کرنے والا پرندہ ہوتا ہے، جیسا کہ شکرا ہے، باز ہے اور چیل ہے۔ اور اسی طرح جو گھروں میں جانور رہتے ہیں جیسا کہ چوہا ہے، تو اس کا جوٹھا بھی مکروہ ہے۔ ایسا پانی جس کا استعمال کرنا اور پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہے، اور یہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو یا گلی محلے میں پھرنے والی مرغی نے پیا ہو۔ مرغی گلی محلے میں پھرنے والی کی قید ایسی لگائی کہ چونکہ وہ گلی محلے سے پھر آ کے جو ہے اپنی خوراک پوری کرتی ہے، کھاتی ہے، وہ کبھی نالی میں چونچ لگائے گی، کبھی گندگی کے ڈھیر میں چونچ مارے گی، اور چونکہ چونچ سے اس نے پانی پینا ہوتا ہے، تو جب چونچ ناپاک ہوگی تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا اس کی چونچ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس لیے حکم یہ لگایا کہ وہ اس کا جوٹھا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ چونچ اس کی ناپاک تھی تو پھر اس کا جوٹھا ناپاک ہوگا، پھر مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ تب ہے جب ہمیں اس کا پتہ نہ ہو کہ وہ اس کی چونچ پاک تھی یا ناپاک تھی، اس لیے حکم ہے مکروہ۔ تو تیسری قسم ہے جوٹھے پانی کی جس کا استعمال اور پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہے، اور یہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو یا گلی محلے میں پھرنے والی مرغی نے پیا ہو یا ایسے پرندے نے جو چیر پھاڑ کرنے والا پرندہ ہوتا ہے، جیسا کہ شکرا ہے، باز ہے، چیل وغیرہ، یا ایسے جانور نے جو گھروں میں رہتا ہے جیسا کہ چوہا وغیرہ، اس نے پیا ہو، اس کا جوٹھا
مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، کراہت تنزیہ ہے۔ یہ تب ہے جب اور پانی موجود ہو پاک، اگر اور پانی موجود نہیں ہے، صرف یہی ہے، تو پھر اس کا استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہے، پھر بلا کراہت اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ چوتھی قسم ہے مشکوک فی طہورتہ، جس کی پاکیزگی کے بارے میں شک ہے، جس کی پاکیزگی کے بارے میں شک ہے، اور یہ وہ پانی ہے جس سے خچر نے پیا ہو یا گدھے نے پانی پیا ہو۔ خچر اور گدھے کا جوٹھا مشکوک پانی ہے، اس کی پاکیزگی میں شک ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ اور پانی موجود نہ ہو، صرف یہی پانی ہو اور اس کے علاوہ اور پانی موجود نہ ہو، تو پھر حکم یہ ہے کہ تودع بھی، کہ اس کے ساتھ وضو کرے، وتیمم، اور تیمم بھی کرے، ثم صلی، پھر نماز ادا کرے گا۔ تو یہ اس عبارت کا خلاصہ ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرما لیں۔ والماء القلیل، اور مائع قلیل تھوڑا پانی، اذا شرب منہ حیوان، جب اس سے کوئی حیوان جانور پانی پی لے، یکون علی اربعۃ اقسام، اس کی 4 قسمیں ہیں، ویسمى سعرا، اور اسے جھوٹا پانی کہا جاتا ہے۔ الاول، پہلی قسم، طاہر مطہر، پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، وہو ما شرب منہ آدمی او فرس او ما یؤکل لحمہ، اور یہ وہ پانی ہے جس سے انسان نے پیا ہو یا گھوڑے نے یا ایسے جانور نے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ والثانی، اور دوسری قسم، ناجس، ناپاک پانی ہے، لا یجوز استعمالہ، جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہو ما شرب منہ الکلب او الخنزیر او شیء من سباع البہائم، یہ وہ پانی ہے جس سے کتے نے پیا ہو یا خنزیر نے پیا ہو یا ایسے جانور نے جو چیر پھاڑ کرنے والا ہو۔ سباع البہائم، چیر پھاڑ کرنے والا جانور، کالفہد، جیسا کہ چیتا، والذئب، اور بھیڑیا۔ والثالث، اور تیسری قسم، مکروہ، مکروہ ہے، استعمالہ، اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، کب؟ مع وجود غیرہ، اس کے علاوہ اور پانی کے ہوتے ہوئے، اس کے غیر کے ہوتے ہوئے، یعنی اور پانی، پاک پانی کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ وہو سعر الحرۃ، اور یہ بلی کا جوٹھا ہے، والدجاجۃ المخلات، اور گلی محلے میں پھرنے والی مرغی کا جوٹھا، والسباع الطیر، اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے کا جوٹھا، کل ساقری، جیسا کہ شکرا، والشاہین، اور باز، والحداۃ، اور چیل، والسواکن البیوت، اور گھروں میں رہنے والا جانور، گھروں میں رہنے والے جانور، کالفأرۃ، جیسا کہ چوہا، للعقرب، نہ کہ بچھو، تو ان کا جوٹھا مکروہ ہے، بلی کا، گلی محلے میں پھرنے والی مرغی، اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے جیسا کہ شکرا، باز، اور چیل، اور گھروں میں رہنے والا جانور جیسا کہ چوہا وغیرہ، نہ کہ بچھو، ان کا جوٹھا مکروہ ہے اور پانی کے ہوتے ہوئے۔ والرابع، اور چوتھی قسم، مشکوک فی طہورتہ، جس کی پاکیزگی میں شک ہے، وہو سعر البغل والحمار، اور وہ خچر کا جوٹھا ہے اور گدھے کا جوٹھا ہے۔ فإن لم یجد غیرہ، بس اگر نہ ہو اس کے علاوہ، بس اس کے علاوہ اگر اور پانی موجود نہ ہو، تودع بھی، اس کے ساتھ وضو کرے، وتیمم، اور تیمم بھی کرے، ثم صلی، پھر نماز ادا کرے۔